الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حضرات علماء کرام واجب الاحترام، آج اس مجلس میں تمام بزرگان رفتگان، وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے، ان کے تذکرے ہوتے رہے، ان کے تذکرے ہوتے رہے، اور اپنا تذکرہ کوئی نہیں. آپ نے جن بزرگوں کو خراج تحسین ادا کیا، جن کی خدمات حضرت مولانا خیری نے اور مولانا نعمانی صاحب نے اور مولانا اکرم صاحب آپ نے اور ان حضرات نے بیان کی، ان کی محنتوں اور یادوں سے آپ ایسی ایک رات نہیں، کئی راتیں بھی کرتے رہیں تو کوئی بات ختم نہیں ہوگی. تو سارے جہاں کا جائزہ، سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر. آپ نے یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے ایک مجلس میں سب کا ذکر، یعنی 14 صدیوں کا ذکر کیا، تو آپ کا ایمان بولتا رہا ہے. یعنی یہ جو تقریر کر رہے تھے، ان کا ایمان بول رہا تھا. لیکن وقت کی رفتار کیا ہے، زمانہ کہاں آپ کو لے آیا اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. اس میں میں یہی کہتا ہوں کہ سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر. وقت آئے گا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، اس ملک میں جو مسلمان آئے تھے انہوں نے اپنا کردار کیا دکھایا ہے. تو اس وقت ہم کہیں گے ہم سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر. اب میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. تو بات میں بھی بالکل نہ کہوں کوئی، تو میں جان چاہتا تھا. انہوں نے مولانا عبدالرشید صاحب نے ایک تو زیادتی کی کہ جب میں آیا آتے ہی مجھے وہاں بٹھا دیا، حالانکہ چاہیے تھا مجھے ادھر، میں بیمار آدمی. تو اگر میری صدارتی کرنی تھی تو صدر ہاتھ جا کے نشین صدر سے، میں وہاں نہیں صدر ہو سکتا تھا. صدر ہاتھ جا کے نشین صدر، تو میں بھی آرام سے بیٹھتا، آرام سے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. لیکن مجھے پہلے بٹھا دیا ہوں. یہ تو ہے ان کی غلطی، اور میری غلطی یہ کہ میں نے اس چیئر کو اور اونچا کر دیا، وہ گدی کے ساتھ بیٹھے مشکل ہو گیا. اب میں خود آیا ہوں اس جگہ، اب بیٹھ گیا ہوں، اور معلوم ہے کس کی جگہ دی ہے. ہاں جی، ہاں ان کی جگہ لے. وہ تو بیٹھے تھے آرام سے، میں تو کھڑا تھا، اور میں نے ضرور سے آ کے جگہ لے لی. تو میری بات کو برا نہ بنائے کہ سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر. میں ایک بات کہتا ہوں اور بڑے اعتماد سے کہتا ہوں، آپ تو سن لیں گے لیکن دیکھ نہیں سکیں گے کہ وہ بات صحیح اتری ہے. لیکن آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گی. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے.
تو میں اسے اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یورپ کے ممالک میں یورپ کے ممالک میں یعنی برطانیہ وہ یورپ کے عنوان میں سامنے نہیں آتا، لیکن ہے تو انہی ممالک میں سے نا۔ یورپ کے ممالک میں سب سے پہلے اسلام چمکے گا تو اسی ملک میں چمکے گا۔ آپ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے لیکن آپ کی نظر کریں گی، اور یہ خبر جو ہے یہ اخباروں میں دے کر ممکن اس طرح نہ دے سکیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، بڑی احتیاط کی بات ہے، لیکن اسلام چمکے گا تو اسی ملک میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک میں اور کئی خرابیوں کے باوجود، کئی بے شمار خرابیوں کے باوجود، ایک یہ بات میں نے بھی یہاں دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہاں انسان کی بطور انسان کے عزت ہوتی ہے، انسان کی بطور انسان کی عزت ہوتی ہے۔ سڑکوں پر صفائی کرنے والا بھی جب سڑکوں کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے میں جاب پر جا رہا ہوں، وہ آر محسوس نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جہاں بھی کوئی مزدور آیا سڑک پر، یہ مزدور پھاڑ لیا جی، مزدور پھاڑ لیا، وہاں مزدور سے کام لیتے ہیں لیکن اس کو بطور انسان کے کوئی عزت نہیں دیتے، اور یہاں ہر کسی کی عزت آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں؟ اور جاب پر گیا جی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہاں انسان کی بطور انسان کے عزت، اس کا صدقہ اسلام سب سے پہلے یورپی ممالک میں یہاں آئے گا۔ ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں، انڈیا میں مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی ہے، کتنا عرصہ، لیکن ان صدیوں میں جو حکومت کی تو وہاں ایک بڑا غلط وقت آیا ہم پر کہ کچھ وقت کے لیے سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا، تو سکھوں نے جو اس قوم کا ہے، یہ بھی غیر مسلم وہ بھی غیر مسلم، لیکن سکھوں نے ہماری سب سے بڑی مسجد شاہی مسجد لاہور، اس میں گھوڑوں کے اسول قائم کیے ہوئے تھے، اور ہر کام اس طرح چلتا تھا کہ ایک نئی اصطلاح قائم ہو گئی، کہتے سکھا شاہی، سکھا شاہی۔ اب وہ دور ہم نے پڑھا ہے، اسی سکھا شاہی کے خلاف حضرت مولانا اسماعیل شہید کی پوری تحریک تھی جو وسط ہند سے نکلے کر، اور ایک سکھ کا نام تھا مان سنگھ، جس کے ڈیرے کا نام تھا مانسہرہ۔ تو مولانا اسماعیل وہاں سے چل کر یہاں پہنچے، اب سکھا شاہی ایک طرف، اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کفر و اسلام کا فاصلہ اور عجیب ہے، لیکن یہاں انسان کا بطور انسان کے احترام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یورپین ممالک میں سب سے پہلے اسلام یہاں لائے گا، آئندہ آنے والی نسلیں آگاہ رہیں گے۔ تو میں کہتے ہیں انہوں نے جو بڑے حضرات ہیں، انہوں نے تو بڑی باتیں کی، بڑی انسان کس وقت تبصرہ کرے اور کس سوال کا جواب دے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب پاکستان بننے سے پہلے 3 سال
اور میری یادداشت اگر غلطی نہیں کرتی تو 2 سال پہلے لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلوی، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی، یہ سارے حضرات اور ایک اور نام مجھے یاد اس نہیں آ رہا، یہ 3-4 بزرگ جمع ہوئے لاہور میں، اور تقریب انہوں نے کہا کہ یہاں جو پسماندہ علاقے ہیں، پسماندہ علاقے وہ ہیں کہ جہاں شیعت جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ پھیلتی ہے، تو ان علاقوں میں اسلام پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کام کیا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے لاہور میں اس اجتماع میں کہا ضلع میاں والی، سرگودا کے بعض علاقے، فلاں علاقے، وہاں اتنی جاہلیت ہے کہ جب تک اسلام کو بچانے کے لیے وہاں کام نہیں کرو گے اس وقت تک تم بچ ہی نہیں سکتے اور دین کو نہیں بچا سکو گے۔ ان بزرگوں نے اس وقت اعلان کیا کہ سب سے زیادہ مظلوم اس وقت قوم جو ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت، تو اہل سنت والجماعت کو زندہ کرنے کے لیے، ان کو قوی کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرو کہ یہاں وہ کچھ ہوتا ہے کہ زبان پر آ نہیں سکتا، تو کرو۔ تو ایک جماعت قائم ہوئی جس کا نام رکھا اس وقت انہوں نے تنظیم اہل سنت۔ تو تنظیم اہل سنت کا ایک نیا نام ان حضرات نے دیا، بیک وقت حضرت مولانا حسین احمد کی زبان سے، مولانا عبدالشکور کی زبان سے اور محدث دہلوی مفتی کفایت اللہ صاحب کی زبان، بیک وقت ان کی زبانوں سے یہ لفظ نکلا کہ اہل سنت ان کی ایک تنظیم قائم ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت مولانا مدنی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا لاہور میں آخری پھیرا، اس کو پتہ نہیں تھا، اور نہ حضرت مولانا لکھنوی کو پتہ تھا۔ تو ہمارے ایک ساتھی مولانا سید نور صاحب بخاری، انہیں جو ایک سال پہلے وہ دورہ پڑھ کے دیوبند سے آج انہوں نے وہاں مولانا مدنی سے یہ حالات یہاں بتائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں نے یہ خبر دی ہے، اس لیے تنظیم اہل سنت کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو تنظیم اہل سنت بنی، مجھے اس وقت ہوش ہے الحمدللہ، اور میں یہ مولانا عبد المجید صاحب شگرگڑھ والے، آپ نے ان کا نام ہی سنا ہوگا، یہ باپ تھے کن کے؟ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ، مولانا حبیب اللہ اور مولانا لطف اللہ، ان تینوں کے باپ تھے۔ مفتی فقیر اللہ صاحب، مفتی فقیر اللہ صاحب، مفتی فقیر مفتی فقیر اللہ، مفتی فقیر، وہ مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب مولانا شبیر مسلمان کے ہم سبق تھے نا، مفتی فقیر، لیکن یہ ہے جو شکرگڑھ کے تھے نا وہ معلوم نہیں مجھے، کیونکہ ان کی صدارت میں مجھے الحمدللہ بیان کرنے اور ان ساتھیوں کے ساتھ مولانا طول اللہ کے ساتھ موقع ملا، تو میں لمبی بات نہیں کرنا بچتا ہوں۔ تو وہاں بنا رکھی گئی، تو تنظیم اہل سنت جو پورے پاکستان میں ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے جماعت بنی، الحمدللہ
اس کی سرپرستی کا مجھے شرف حاصل ہوا. الحمدللہ. میں بیان نہیں کر سکتا کب ہم ان موڑوں سے گزرے ہیں. ہاں اسی راہ گزر سے شاموں صاحب اجنبی قافلے بھی گزرے ہیں. تو میاں والی اور سرگودا کے ان پسماندہ علاقوں میں جس وقت کہ وہاں موٹر سائیکلوں پر جانا بھی مشکل تھا، تو مجھے حضرت امیر شریف مولانا سید اعلیٰ صاحب بخاری، حضرت مولانا محمد علی جلندری، ان حضرات کے ساتھ گھوڑیوں پر سوار ہو کر ہم وہاں جاتے رہے اور کس طرح ڈبکی بجاتے رہے کہ شاید کوئی سونے والا آ جائے. بہرحال اسی تنظیم میں ایک وقت آیا کہ دو خطیب اونچے درجے کے تنظیم پر ایک دور آیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد آیا کہ مولانا عبد الشکور دین پوری، مولانا عبد الشکور دین پوری اور خطیب اسلام مولانا عبد المجید ندیم، وہ صدر اور یہ سیکرٹری مقامی طور پر اپنے علاقے میں تنظیم اہل سنت کے، اور مرکزی طور پر تو ڈیرہ غازی خان کے سردار لغاری خاندان کے، وہ اس کی سرپرستی کرتے تھے. اور ان کی سرپرستی میں علماء میں یہ جو کام ہوا، یہ بڑا کام ہوا. اور یہ حضرات تعارف دونوں کا، مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری کا اور مولانا عبد المجید صاحب ندیم کا، تنظیم اہل سنت کے عنوان سے ہوا. اسی میں پھر آگے مولانا توسیع صاحب، مولانا عبدالستار توسیع، سید نصرت بخاری، مولانا دوست محمد قریشی اور وہ مولانا قائم الدین علی پوری، یہ قافلہ تھا. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ یہ سارا قافلہ میری مدد کے لیے، میری تائید کے لیے بیٹھا تھا میدانوں میں، اور مناظرے کے لیے میں آگے ہوتا تھا. حضرت مولانا ستار صاحب توسیع فرمایا کرتے تھے کہ جس میں میل والے میں کہ جس میں یہ ہمارے ساتھ ہو تو مجھے مناظرے میں آنے کے لیے نہ کبھی تیاری کی ضرورت ہوئی نہ فکر ہوئی، یہ سب سنبھال لے گا. اس میں امام پاکستان ان کا وہ حضرت مولانا احمد علی صاحب کے خلیفہ تھے، مجھے نام ان کا پورا یاد نہیں، امام پاکستان، وہ بھی شامل مجلس میں شامل، بڑے اونچے علماء میں سے. تو میں بات نہیں کرتا، کیوں بات کر رہا تھا یہاں کی کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اس ملک میں آنے کا، آپ نے مسلمانوں کو بچانا اپنے علاقے کے کہ یہ ہمارے ایشیا کے ہیں یا پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو بچانے کی آپ نے تو فکر کی. لیکن اس ملک میں اس ملک میں ان لوگوں تک اسلام کی بات پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ Nothing has been done on this point. میری بات کو برا نہیں مانا کہ ان لوگوں کو انہوں نے معذر نیکی کی، ہم یہاں آئے، انہوں نے بطور مہمان کے میں ٹھہرایا، پاسپورٹ پر ٹھہرایا اور انسانوں کو حقوق دیے، انسان کی عزت کی. انہوں نے تو آپ کو اتنا کوئی دیا، آپ نے ان کو کیا دیا؟ اپنی جگہ ہم بیٹھ کر برت کر دیں کہ یہ تہذیب ایسی ایسے ہے ایسے ایسے. لیکن اللہ کے بندو، آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ملک میں رہ کر آپ وہ کام کریں کہ ان تک
اسلام کا پیغام پہنچ جائے. اور اسلام کا پیغام اس طرح نہیں کہ نعرہ بازی سے، ان کے خلاف کوئی سخت کلامی سے اور لڑائی سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلام میں یہ دہشت گردی ہے ہی نہیں اور لڑنا ہے ہی نہیں. اپنی بات آپ کا صداقت ہے، سچائی ہے، تو اپنی بات کیا آپ کہہ نہیں سکتے؟ پیغمبر انسانوں میں سے ہوتے ہیں، آدم کے اولاد میں سے ہوئے جتنے بھی ہوئے، اور لیکن اس لحاظ سے کہ آدم کے اولاد ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں. اگر اجازت ہو تو دو تین باتیں میں بھی کہہ دوں ان کی. مثلا علماء حضرات یہاں تعداد میں بڑی تعداد میں ہیں. اب اپنی تھکاوٹ یاد آ رہی ہے، میری یاد نہیں تھی آئی. اگر آپ کو اس لیے دو گدیاں دی تھی. میں کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بات جو ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ کہتے رہے تمام پیغمبر، یعنی اپنے آپ کو ایک مخلوق اولاد آدم میں شمار کرتے رہے اور بات کرتے رہے بڑی اونچی. مثلا کہ مسجد میں ایک بزرگ تھے، کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی دو لڑکیاں. وہ مشہور قصہ آپ نے قرآن کریم مبارک پڑھا سنا ہوگا. شعیب علیہ السلام انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ کنویں کے لیے وہ جا پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی احدبنا طیہاتین، ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تجھے نکاح میں دوں گا، 8 سال تو میری خدمت کر. امتاز اور کے سمانے ہے کتنے سال؟ 8 سال. 10 سال کے آدھے تو اور بات ہے. تو 8 سال میری خدمت کر. تو اب 8 سال یہ شعیب زندہ رہیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کل ہم یہ کریں گے. کیوں؟ ہم عام انسان ہیں، ہمیں کیا پڑا کہ کل ہوئے یا نہیں. لیکن جو کہتا ہے 8 سال تو میری خدمت کر، میں تو یہ نکاح، اس کو کیسے پتا ہے کہ وہ 8 سال زندہ رہے گا؟ منہ انسان کا ہے. 8 سال بھائی علماء بتائیں کہ حضرت نے جب یہ کہا کہ 8 سال تو میری خدمت کر، میں یہ کام کروں گا، تو 8 سال اسے قبضے میں تھے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل تھا ان پر، لیکن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو تو نے مجھے کچھ دیا میں اسی کا اور محتاج ہوں. ان کو اپنی نبوت پر بھی نظر تھی کہ جو تو نے دیا، اور میں اور محتاج ہوں کہ 8 سال تک میں رہوں گا. میں تیری طرف سے بولتا ہوں. تو اب پیغمبر پہچانا جاتا ہے اس سے کہ اس کا منہ انسان کا ہو، آدمی میں سے ہو، اور بات کرے تھی 8 سال کے بعد کی. اب ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کے ساتھ صحابہ خندق جب کھو رہے تھے، جب عذاب کا واقعہ پیش آنے والا تھا، لشکر آنے والے تھے ہر طرف سے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، حضور پر حملہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے عذاب آئیں گے، چاروں طرف سے لوگ آئیں گے. تو خندق کھودی جا رہی تھی. مسلمان حیران تھے کیا حال ہو گیا. ادھر مکہ چھوڑ کر ہم ادھر آئے، پھر ادھر بھی یہ
اور خندق جب کھودی جا رہی ہے تو ایک جگہ ایسی چٹان سخت کہ وہ چٹان ٹوٹتی نہیں، تو خاتم الانبیاء نے آگے جا کر جب اس چٹان کو توڑا اور کہا کہ شام کے محلات میرے سامنے روشن ہو گئے، آزاد یہ قصور الشام، شام کے ہو گئے، یہ کیا یہ عراق کے ہو گئے، یہ کیا ادھر کے ہو گئے، ادھر کے ہو گئے۔ تو جو مذاق کرنے والے تھے مسلمانوں کو، وہ صحابہ کہتے تھے کہ دیکھو آپ لوگوں کو تو کھانے کو روٹی ملتی نہیں اور پینے کو پانی نہیں ملتا، اور یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ شام کے محلات، فلاں کے محلات، فلاں کے محلات۔ یہ انسان ہے، وہ مذاق کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو انہوں نے تو باتیں کی، لیکن ہم نے وہ تاریخ کا دور گزار کر ہم تو 1400 آگے آ چکے نا، ہم آج تعجب نہیں محسوس کر رہے، لیکن اس وقت جو انہوں نے کہا اس پر وہ سچ ہے تو آدمی آدم کی اولاد میں سے، ایک کتنی اونچی بات کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدا، جب ایران کا بادشاہ جائے گا اب ان کو اور کسریٰ نہیں ملے گا، اور جب روم کا قیصر جائے گا پھر ان کو اور قیصر نہیں ملے گا۔ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہے، یتیم آیا نکالا گیا رات کی تنہائی میں، چھپتا چھپاتا غاروں سے یہاں آیا، اور بات اتنی، اور یہ نہیں ہوگا وہ۔ جس کو مکہ سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ ایک خدا کا نام کیوں لیتا ہے، وہ جب مکہ میں آیا تو پھر وہ وقت آیا کہ اس نے خود اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر جب مکہ میں داخل ہوئے، کعبہ شریف میں داخل ہوئے، اور بت 300 سال کے قریب رکھے ہوئے تھے، تو بت کو بس تھپوڑتے، اور جو ہی اس پر وہ چھڑی لگتی بت گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا۔ تو 360 بت اسی کے اشارے سے گرے جس کو نکالا گیا تھا رات کی تنہائی میں، ہو گیا تھا۔ تو بات بڑی تبھی ہو سکتی ہے کہ پیچھے خدا بول رہا ہو، پیچھے خدا نے کھڑا کیا ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو خود بولتے تھے یا بلائے جاتے تھے؟ بول تو پیچھے۔ تو پیغمبر بولتا ہے اس خزانہ غیب کی طرف سے، اور جب خزانہ غیب کی طرف سے بولتا ہے تو پھر صداقت کے پھول کھلتے ہیں۔ ان ملکوں میں اگر آپ یہ اپنے بارے میں ہم ایسے تھے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، یہ نہ کہو، ان ملکوں کو متصل کرنے کے لیے آپ لڑائی کی بات نہ کریں، مقابلے کی بات نہ کریں، آپ بات کریں وہ جس سے پیغمبر پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی حضور کی نبوت کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، مان لیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ بھی تو سیکھے نا۔ نہیں سیکھنا تو میں بات ہی ختم کر دوں۔ بھئی جب تک آپ یہاں حضور کی امت کے طور پر رہنے کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے کہ یا اللہ تو ایشیائی ملکوں سے اٹھایا اور یہاں ٹکا دیا، اب ہم اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، اور آپ اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ اب میں یہ بات کس سے کہوں؟ جب تک ذمہ داری کا آپ احساس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ آگے چل نہیں سکیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ذکر کر کے اس میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے کو دل ہی نہیں جاتا، بولا جاتا بھی نہیں۔
کہ بندے کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. میں نے بڑے بڑے یعنی مجمع میں جس میں علماء بہت ہیں وہاں بھی یہ سوال کیا کہ بندے کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے، تو سب نے یہی جواب دیا کہ عبادت کا اور اس کو عہدے کرنے کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ obedience to Allah and obedience to the Prophet. What is your responsibility in this field? تمہارا خدا سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت، اس کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو. اس کا حکم ہے رمضان کے روزے رکھو تو روزے رکھو. تو اللہ کا بندے کا تعلق جو ہے وہ اطاعت کا ہونا چاہیے. میں نے بہت پریشان ہوا میں جواب سن کر. میں نے کہا یہ جواب آپ کا صحیح نہیں ہے. وہ کہنے لگے ہم تو دن رات کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ہم کہتے ہیں حج کا موسم ہے حج بھی کرو. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ یہی نہیں. تو میں نے کہا پھر میری بات سنو، ڈر آتا ہے خطبے لگنے سے کہ اس نے کیا بات کر دی. کوئی مفتی نہیں. لیکن الحمدللہ اللہ وجل بصیرت سمجھ کر، اور اگر اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہو تو شاید رات گزر جائے لیکن دلائل ختم نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالو. اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق صرف اطاعت کا نہیں، محبت کا ہونا ضروری ہے. جب تک خدا کی محبت دلوں میں نہیں ہوگی آپ مسلمان نہیں، نہ نماز کے ساتھ نہ روزوں کے ساتھ. میری اس گزارش سے جو علماء متفق ہیں وہ ہاتھ لگائے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ مستند ہے آپ کو فرمایا. اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف اطاعت کا نہیں، اطاعت اور محبت جب تک یہ دونوں نہ ہوں اس وقت تک ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. اب رمضان آئے تو روزے رکھنے، اب اذان سنیں تو نماز پڑھیں. یہ عبادات ہیں، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرو. لیکن اگر اللہ کی محبت نہیں تو نہ نماز ہے نہ روزہ، کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب اللہ کی محبت تو ایک ساتھی نے بڑے عجیب بات کہی کہ محبت تو نہیں ہے، لیکن آپ کی بات سے پتہ چلا کہ محبت ہونی ضروری ہے. تو محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ محبت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پتہ چل گیا کہ ضرورت ہے. صرف اطاعت کافی نہیں، صرف روزے اور نماز کافی نہیں، لیکن وہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کچھ، لیکن تم سب جانتے ہو. نہیں ہم تو نہیں جانتے. تو میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. محبت ایسا ہوتی ہے کیسے کہ مثال دیتا ہوں، برا نہ مانیں. اگر ایک درویش ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے، درویش بیٹھا ہے، میں بطور عالم کے تعریف نہیں کر رہا، ایک درویش بیٹھا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے بہت. اب ان کو کوئی شخص آ کر کھانا دے دیتا ہے
کے دل میں اس کی محبت اترے گی یا نہیں؟ اگر ایک دو دفعہ آ جائے، دو دفعہ موقع پر آ جائے، تو ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی یا نا؟ معلوم ہوا احسان، نیکی اور مدد یہ جب کی جائے تو پھر ایک جذبہ ابھرتا ہے جس کو کہتے ہیں محبت۔ ماشاءاللہ، بہت خوش۔ رستہ جاتے ہوئے آپ رستہ بھول جائیں تو جو آپ کو رستہ بتا دے، دکھا دے، آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو اس کے ساتھ ایک طبیعت مانوس ہو جائے گی کہ بھئی یہ محسن ہے۔ تو محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ احسان سے۔ اب سوال کا جواب ہے اور وہی خاتمہ بیان کا ہوگا۔ محبت پیدا ہوتی ہے احسان سے، اور اگر انسانوں کو اللہ کے احسان، اللہ کا دینا، اللہ کا احسان اور اللہ کا دینا یہ معلوم ہی نہ ہو تو محبت پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی نہیں۔ ہندوؤں نے، بت پرستوں نے اور ادھر مشرکین عرب نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہمیں بیٹا چاہیے تو فلاں قبر سے جا کر مانگیں گے، مقدمے میں کامیابی چاہیے تو اس قبر سے مانگیں گے۔ تو جب مانگنا ہی قبروں سے ہے تو محبت ان کی پیدا ہوگی، اس کے لیے قربان بھی ہوں گے، اس کے لیے فدا بھی ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ وہ دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کن کے بارے میں ہے کہ فلاں بدھ، لات یہ کرتا ہے، عزا یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، حبل یہ کرتا ہے، اور یا حبل اپنی دنیا کو پکارتے ہیں۔ اور یہاں ہندوؤں میں بتوں کے نام، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں وہی ہیں تو جو پرمیشر ہے، اللہ جو ہے، اس کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ نیور۔ جب نہیں پیدا ہوگی تو نہ ایمان ہے کچھ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، کچھ نہیں۔ پوری علماء کی ایک جماعت اپنے پورے امتیازات کے ساتھ اپنے سر پر کہتی ہیں کہ قبروں والے کیا نہیں دیتے، اور وہ لوگ جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں علماء ہیں، علماء ہیں، علماء ہیں، علماء ہیں۔ میں ان علماء پر نہیں جرا کر رہا، لیکن میں کہنے والوں پر علماء ہیں اور سنتے ہیں۔ ایک شخص آیا پاکستان سے، یہ مجھے ایک انٹرنیٹ سے سن کر ایک فوراً ایک شخص نے آ کر، وہ قرآن کریم کا حافظ ہے، اس نے آ کر کہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا پاکستان میں، تو میں حضرت فاطمہ کی قبر پر گیا اور میں نے کہا میں نے بیٹا لینا ہے، یہیں سے لینا ہے، یہیں سے لینا ہے، اگر مجھے اور کسی قبر کے سپرد کرنا ہے تو مجھے بیٹا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے اس طرح مانگا کہ پھر میں پاکستان جب گیا تو واقعی مجھے خدا نے بیٹا دے دیا۔ کون کہتا ہے کہ قبر والے نہیں دیتے؟ اب اس کے مقابلے میں آپ بتائیں کہ کتنا بھی خدا کی تابعداری کریں، نمازیں بھی پڑھیں، رمضان آئے تو روزے بھی رکھیں، ان کا کوئی بھی عمل قبول ہے کہ جن کے مطابق خدا کوئی دیتا ہی نہیں۔ اور اگر یہ احساس ہو، کس سے مانگیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوگا تو پھر انسان کہے گا میں کس سے مانگوں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟
اور دنیا میں حاضر روا کون ہے؟ اب جب یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، داتا سب کا تو ہے، لاہور والوں تم یہ نہ سمجھو کہ لاہور کی بستی کا داتا علی اجمیری ہیں، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جتنے بھی اولیاء ہیں، اولیاء تیرے محتاج، بڑے بڑے ولی جن کو کہتے ہو کہ یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل، اے کل کائنات کے پیدا کرنے والے، اولیاء غوث پاک و بغداد والے ہوں، اجمیر والے ہوں، ہجویر والے ہوں، گنگور والے ہوں، مولانا شیخ گنگوئی کے موت کے کچھ ہوں، سارے جو ہیں وہ کس سے مانگنے والے ہیں؟ اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، تیرے بندے ہیں سب۔ اب انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء پیغمبروں کی شان کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی شان ہے نا کہ وہ اس کے ہیں۔ پیغمبروں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اس کے ہیں۔ اور یہ نسبت نہ ہوتی تو ان کی کوئی عزت کرتا؟ کوئی یہ مقام نہ ملتا، ان کی کوئی عزت کرتا؟ نہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء جتنے ہیں تیرے ہیں وہ محتاج ہیں، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل، تیرے بندے سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ آج آپ علماء کی شان کا کہ امام ابو حنیفہ کی یہ شان ہے تو اسی لیے شان ہے نا کہ وہ اس کے ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اس کی بات کہتے ہیں۔ علی اجمیری کی اسی لیے عزت ہے، رشید احمد گنگوئی کی اسی لیے عزت ہے کہ وہ اس کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جو نسبت تھی کیا کہتے ہیں علماء دین، علماء دین آگے آپ کی بطور علماء کے جو عزت ہے وہ صرف اس لیے کہ علماء دین آپ دین کے ہیں۔ اور عقیدہ جب یہ ہو کہ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی، تابعین و صحابہ کتنے اولیاء کیوں نہ ہوں، تابعین و صحابہ میں جب آپ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو جب تک یہ توحید کا عقیدہ نہ ہو کہ خدا کو اسی پر احسان کرتا ہے محبت پیدا ہوگی؟ اب یہ نسبت تو آپ نے دے دی قبروں کو، یہ دے دی گئی لات و حبل کو، ہندوستان میں یہ بڑے بڑے درگاہیں ہیں وہ عزت دے دی گئی۔ میں بہت یہ کرتے ہوئے کہ نماز روزہ قبول نہیں ہے اگر اللہ کی محبت نہیں، اور اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوگی جب تک کہ قبروں کو تم اپنا حاجت روا مجھ کو پوچھا اور اپنی صدائیں لگانے والے اور آوازیں دینے والے نہیں سمجھ۔ اس میں جو مسئلہ غلط ہے تو میں بند کر دیتا ہوں۔ اب آپ اپنے حلقوں میں جہاں کام کرتے ہیں تو وہاں آپ اتنی بات پر اس وقت اتنی بات پر جمیں کہ ہمارے نبی نے اور ہر نبی نے جو باتیں کی، جیسے کہ شعیب نے کہا تھا 8 سال میری خدمت کرو، تو اس کے ساتھ پہلے گارنٹی دے رکھی تھی نا اللہ نے، تبھی کہا نا 8 سال۔ اب یہ بات ہے، یہ مہینہ کون سا ہے انگریزی میں؟ دسمبر کا، اور دسمبر میں کرسمس آتا ہے کہ نہیں؟
کو کرسمس کن کا دن ہے؟ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے یاد میں غزہ یا صحیح انہوں نے بنا رکھا ہے. تو کرسمس کس کی پیدائش کی یاد میں یہ سارا. تو جتنا کرسمس آپ نے یہاں دیکھا ہے پاکستان میں بھی اسے دیکھا نہیں, اتنا اہتمام نہیں جتنا یہاں ہے. اب جو یہ کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہمارا مرکزی یاد کیا ہے؟ اس طرح ان کی مرکزی یاد ہے عیسیٰ بن مریم, ہماری مرکزی یاد ہے محمد مصطفیٰ. ہماری وہی ہے. اب مسلمانوں میں عید الفطر ان کا سالانہ مرکزی اجتماع نہیں, عید الفطر بھی نہیں, عید الاضحیٰ بھی نہیں. اس ملک میں رہتے ہوئے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی یاد اتفاق ایسا ہے کہ اس دسمبر میں دونوں جمع ہو گئے, ربیع الاول بھی اور اس میں کرسمس, دونوں پیغمبروں کی یاد یہاں جمع ہوئی. تو میرا ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں آپ سے کہوں اور خدا کے لیے اب ان دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یاد تو تازہ کریں کہ یہ ربیع الاول وہ نہیں جس میں حضور پیدا ہوئے, یہ ربیع الاول اس کی یاد ہے صرف. حضور جس ربیع الاول پیدا ہوئے ایسا ربیع الاول نہ کوئی پہلے آیا نہ ہو, یہ اس کی یاد ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اسی وقت پیدا ہوئے, وہ ہر سال میں پیدا نہیں ہوتے. اب آپ حضرات جو ہے اگر اس بات میں کہ نبی ہمارے پیغمبر میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس میں بڑی بات کون سی کہی؟ مثلا حضور پر قرآن اترنا شروع ہوا تو حضور نے چاہا قرآن سے محبت, کوئی تعلق, کوئی عقیدت تھی. تو جب جبریل آتے نا اور جبریل قرآن پڑھتے تو حضور بھی اپنی زبان سے قرآن ساتھ پڑھتے کہ کہیں یہ بھول نہ جائے, کہ چھوٹ نہ جائے. تو فرمایا لا تو حرک بھی لسانہ کا لتعجل بہ, تم جلدی اس کو لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے. انا علینا جمعہ, اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو جب حضور نے کہا اللہ کی طرف سے کہ اللہ میرا خدا کہتا ہے انا علینا جمع کرنا ہمارے ذمہ, تو حضور کو پتا تھا کہ میں کب تک زندہ رہوں گا. اگر آپ نے اپنی طرف سے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو ہر انسان کو پتا ہے کہ میں کب تک زندہ رہوں گا. اگر آپ ایک عام انسان ہوتے, آپ میں سے کسی کو پتا ہے, اگر آپ ایک عام انسان ہوتے تو آپ کو ظاہر ہے کہ پتا نہ ہوتا کہ کل ہوگا یا نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھیجنے والے نے کہا ہے کہ انا علینا جمع, اس کا جمع کرنا میرے ذمہ, جمع کرانا میرے ذمہ, وہ قرآن پڑھانا میرے ذمہ, فضا کرانا فتح قرآن ثم انا علینا بیانا, اس کا بیان بھی میں. اتنی بڑی بات کہہ رہی ایک آدمی نے اتنی بات. اب اس کو اگر اس کے پیچھے خدا نہیں بول رہا تھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب میرے آپ سے یہ پوری ہوگی. پھر جس نے یہ کہا تھا انا علینا جمع قرآن فضا کرانا فتح قرآن, پھر اسی پیغمبر پر وقت آیا جب اس نے کہا کہ بالغ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. بے شک ماشاءاللہ. اب اتنے یقین سے بولنا یقین کا کام ہے پیغمبر کا. یہ کسوٹی ہے کہ ایک ہتھیار ہے. ان ملکوں میں, یورپ کے ملکوں میں اسلام پھیلانے کے لیے, نئے نوجوانوں کو سکھانے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ شرک کا جذبہ
شرک کا جذبہ، قبروں سے مانگنے کا جذبہ، بتوں کے نام پہ، اس کو نئی نسلوں کے ذہن میں پیدا نہ ہونے دو۔ یہاں کی جو نئی نسل ہے اگر وہ کوئی بھی چیز نہیں جانتے، لیکن اتنی بات ہر ایک جانے کہ قبروں سے بیٹے نہیں ملتے، بے شک، قبروں کے اختیار میں نہیں، مقدمات کی فتح۔ اور بچے یہاں کے اور کچھ بھی نہ سمجھ نہ پائیں تو اس کی پرواہ نہ کرو، لیکن یہ ضرور ہو کہ قبروں سے نہیں ملتے، قبروں والے خود اس کے محتاج ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ پر کہ حضور کی سیرت کے وہ واقعات جس میں آپ نے اپنے آدمی ہونے کے لحاظ سے بات کہی، لیکن بات بڑی اونچی کہی۔ شعیب علیہ السلام نے بات کہی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جو کہی، اس ایک نبض پر ہاتھ رکھیں اور اس ضمیر پر پھونک لگا دیں تو ممکن ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہی کوئی چمک آ جائے اس میں، لیکن آپ آئیں تو صحیح اس طرف۔ اور میں نے جو مسئلہ بیان کیا، مسئلہ ڈنکے کی چوٹ پر، جس کا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت پیدا کرنے کا کہ اللہ کی محبت ہو طریقہ کیا بتایا؟ میری اطاعت کرو۔ حضور کا میری اطاعت کرو، فرمایا کیا عنوان؟ ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ تو معلوم ہوا حضور کی بھی پیروی اس لیے کہ اللہ کی محبت، اتباع رسالت کس لیے کہ اللہ کی محبت۔ ان کیا رابط ہے دونوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان دونوں جملوں میں رابط کیا ہے؟ کہ پیغمبر کی اتباع بھی اس لیے کہ اللہ کی محبت ہو۔ تو پھر صحابہ کا یہ مقام تھا کہ اللہ کی محبت و درکنار، اللہ کی محبت و درکنار، اگر تم ایسا کرو تو یحببکم اللہ، تم اللہ کے بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ جس کی محبت مانگی جا رہی ہے وہ تم سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ کے مقام کا پتہ چل گیا نا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری یعنی پیغمبر کی اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی محبت ہوتا ہے، محبت سے بھی بہت آگے کا مقام۔ تو جب کہا جائے گا رضی اللہ، اللہ کا اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ساتھ ہی کہا جائے گا وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اس سے راضی ہو گئے، وہ بھی سے۔ اب جن بزرگوں کا آپ نے معلوم کیا ہے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ان سب نے توحید خالص پیش کی تھی یا منور قائم؟ توحید خالص پیش کی تھی۔ اب ہم کتنی بھی ابھی یہ پالیسی نہیں، یہاں کے حالات یہ نہیں، یہ لگا لپیٹی جو ہے یہ مسلمان کو نہیں صحیح تھی۔ آؤ میدان میں، اور لڑائی نہیں۔ اب میں نے کسی خلاف کوئی لڑائی کی بات کی ہے؟ ان مشرکین کے جو بتوں کو ہوئی ان کے بارے میں بھی کوئی نازیبا لفظ کہا، کوئی ایسا لفظ جو نفرت والا ہو؟ نفرت والی بات ہم نے نہیں کی۔ نظریات سے نظریات ٹکراتے ہیں، نظریات سے نظریات ٹکراتے ہیں، خیالات سے خیالات ٹکراتے ہیں۔ اس ملک میں اپنے خیالات ایسا پیش کرو کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم دہشت گرد نہیں ہے، لڑاکی نہیں ہے، لڑاکی نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں
تو پھر انہوں نے یہ رفتگان کی یاد میں تاجر کا جلسہ تو کر لیا، تاجر کا جلسہ کر لیا اور ان کی یاد کر دی، لیکن ربیع الاول کے ناطے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ پیغام کیا تھا۔ ایک مدد بھی ایسی ہوتی تو میرا دل سے چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ قبروں سے مانگنے والوں، کیا دین کو تم نے بگاڑ رکھا، اور جب مولوی داڑھیوں کے ساتھ قرآن کی آیتوں کی قرأت کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے کہیں کہ قبر والے دیتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں دیتے، کون کہتا ہے نہیں دیتے، تو اس کو کہہ دو کہ یہ ایک دیوانہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیتے۔ ایک پروگرام رکھا دیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے، اور یہ اپنے بارے میں بگاڑ ہے۔ ہمارے نبی پاک کی تو پالیسی یہ تھی کہ دوسرے پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنی صفائی پر، مثلا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس تم کرتے ہو، تو اپنے بارے میں کہا میں نہیں کرتا، یہ نہیں کہا تم چھوڑ دو، تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں تم چھوڑ دو، لیکن پیغمبر کا اخلاق یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تو پیغمبر نے اپنے بارے میں کہا میں نہیں کر رہا، بھئی یہ تو کہنے کا حق ہے کہ میں نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ کہا کہ میں بتوں کے آگے نہیں جھکتا، میں بتوں کے آگے نہیں جھکتا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے جو کہا لما تعبدون ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تو پیغمبروں نے بھی جو صدا لگائی، جو آواز لگائی، وہ یہ کہ اپنی بات کہو تو اس میں لڑائی کوئی نہیں ہوگی، لڑائی کوئی نہیں ہوگی، اس تجربے میں آپ کو کہتا ہوں۔ لیکن جب تک حضور کی سیرت کے چراغ روشن نہیں کرو گے، حضور کی سیرت کے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید، جب تک یہ لائن نہیں ہوگی اس وقت تک ہم چل ہی نہیں سکتے۔ ان کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، جن تیرے پاک بندوں کا اور نیک بندوں کا ہم نے تذکرہ کیا، اے اللہ جب ان بندوں کا ذکر کیا کہ جن سے نہ صرف تو راضی ہوا بلکہ وہ بھی تجھ سے راضی ہو گئے، تو نے خود اپنی پاک کتاب میں ان کے بعد کہا کہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگلا مقام رضی اللہ ہے۔ یا اللہ ان کا صدقہ، ان کی جو تیرے ہاتھ قبولیت ہے اس کا صدقہ، جو ہم عاجزوں اور بے نواؤں کے ہاتھ تیرے تو اٹھے ہوئے ہیں، ان سے تو اس ملک میں اسلام کی آواز، حضور کی نبوت کی آواز، سیرت کا پیغام ان قوموں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کو وسائل حاصل ہیں لیکن وہ پیغام آگے نہیں پہنچاتے، یا اللہ ان کو ذمہ داری کا احساس دلا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکر الذاکرون کلما ذکر الذاکرون وکلما غفر عن ذکر الغافلون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔